بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمیں جھوٹ کو جھوٹ، باطل کو باطل بنا کے دکھا دے اور اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، انا احبکم فی اللہ، آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ۔ میں اللہ کے لیے آپ سب سے پیار کرتی ہوں، اور مجھے آپ کا آنسر چاہیے کہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ۔ اللہ بھی آپ کو پیار کرے اسی طرح جس کے لیے آپ نے ہمیں پیار کیا۔ امید ہے آپ سبوں نے یہ بات یاد کر لی ہوگی، ایک دفعہ میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ سب نے یاد کیا ہوگا، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ آئی لو یو آئی لو یو ہم نے انگریزوں سے سیکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں پہلے یہ سکھاتا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے 2 دفعہ یہ 2 دروس میں حقیقت زندگی کو کافی واضح کیا تھا سمپل الفاظ میں۔ آپ کو پتہ ہے میں سمپل سادے الفاظ میں اپنے دل کی گہرائی سے کوئی بات بولتی ہوں تاکہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ مجھے اونچے اونچے الفاظ اور وہ نہیں مجھے آتے ہیں کہ میں اس طریقے سے کوئی مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی نالج کو، جو بھی ہمیں تھوڑی بہت عقل سمجھ اللہ نے دی ہے اسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صرف ایک ٹاک ہے میری چھوٹی سی، جس سے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کی تخلیق پہ، اللہ نے جو وجود ہمیں دنیا میں دیا ہے، جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں دل دماغ سب دیا ہے، تو ہم اس سے غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم نے پچھلے اس میں 2 چیزوں کا پہلے ذکر کیا تھا، روحانی نعمت کا، کہ ہمیں روحانی طور پہ کون سی نعمت ملی ہے۔ وہ ہے دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، یہ وحی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، پھر کتاب کی شکل میں ہمارے پاس آئی، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ کیا ایسے ہی نہیں اٹھا کے اللہ نے بس ہمیں پھینک دیا دنیا میں، جاؤ اور پھر ایک وقت آئے گا مر جاؤ گے، آ جانا میرے پاس، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھیجا ہے ہمیں ہدایت دے کے، ایک مینول دے کے، ایک کتاب دے کے، قرآن دے کے، کہ اس سے پڑھو اور سمجھو اور اس پہ عمل کرنا ہے تم۔ تو ہم اس سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے پاگل مجنون نہیں بنایا، ہمیں دل دماغ آنکھیں کان سب کچھ دیا ہے، ہاتھ پاؤں، معذور بھی نہیں ہے ہم، ہر چیز ہے۔ اس پہ سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں اسلام کی بھی نعمت دے دی، تو یعنی تو ڈبل نعمت ہو گئی کہ ہمیں ایک تو جسمانی طور پہ اتنی قوت دے دی، اس کے بعد پھر ہمیں دینی بھی ہدایت بھی مل گئی۔ تو اب ہمارے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اب ہمیں اور بھی دنیا میں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم تھوڑی سی دنیاوی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ اس پہ آج ہم تفکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم سب شکر گزار بندے بن سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے قلیلا ما تشکرون، یعنی اتنی تمام نعمتیں پانے کے باوجود ہم جو ہے بہت قلیل لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے میں داخل کر لے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اچھی طرح عبادت کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے۔ تو میری عزیز بہنوں، بس اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل کی گہرائی سے سمپل سادے الفاظ میں ہم آپ کے پاس کچھ چیزیں بتائیں گے،
تاکہ آپ اس کو جب سنیں سمجھیں اپنے دلوں میں اتاریں تو آپ سب کے دل سے ہم سب کے دل سے یہ نکلے سمعنا اطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا، ہم نے جو کچھ سنا تو وہ ہم نے عمل کیا۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو دین کی تبلیغ کرنا، بتانا، صحیح راستہ دکھانا، جیسا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا میں ہمیں یہ دین بتانے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا انک لا تہدی من احببت، تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم بہت پیار کر رہے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم سب کا کام کیا ہے کہ ہم صرف ہدایت کے لیے کوشش صرف کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ہم کسی پہ داروغہ نہیں ہے، زبردستی ہم کسی کو نہیں لا سکتے دین پہ۔ تو ہمیں یہ نہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو اتنا کہا، یہ کیا وہ کیا اور یہ نہیں آیا۔ کتنے پیغمبر ہیں جو کہ آئے وہ پوری زندگی تھک گئے اور قیامت کے دن صرف ایک ہی ان کا فالوور ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ کوانٹٹی پہ کبھی بھی نہیں جائیں، کوالٹی پہ جائیں، دیکھیں کہ کون آپ نے صحیح معنوں میں دین ان کے دلوں کے اندر دین کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی کوشش کاؤنٹ ہوگی، یہ نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے کام کیا، صحیح سے بتایا، خوبصورتی سے بولے، اونچی اونچی باتیں کی، یہ سب کیا، یہ سب کچھ نہیں کاؤنٹ ہونا۔ آپ صرف سمپل سادی باتیں کہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اتارنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دونوں کو ہمیں سکھائے گا۔ اور کیوں سکھائے گا؟ کہ اگر ہماری نیت خالص ہوگی اللہ کی ذکر کی محفل میں، ہم اس میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر ہم واقعی دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے حق بتا دے، تو مجھے حق برائی سے بچنے کا راستہ بھی تب بتا دے اور حق سکھا دے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں ہوں گے کہ جس محفل کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کے شرکا کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو تو جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں کہیں بھی ہماری جہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور گھیر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ تو ہم یہی امید رکھتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ تو دروازہ کھول دے اپنی رحمت کا ہم سب پہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ تو ہمیں علم میں ہمارے اضافہ کر دے۔ تو یہ ہم سب دعائیں کرتے ہیں، آپ سب آمین کہیے، کہ اس کے اوپر دل سے آمین کہیے، اپنی نیت کو خالص کیجئے اور سمجھنے کی تمام کوشش کے لیے غور سے بالکل سنیے اور سمجھیے۔ آج ہم سب اس بات پہ غور کریں گے، سوچیں گے کہ آخر جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو مکان کا جب ہمیں کرایہ دینا ہوتا ہے تو ہم کتنے پنکچوئل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے مکان کا ٹیکس دینا ہے، خریدا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ہم بہت ہی ایکٹیو مستعد ہوتے ہیں۔ ہماری بجلی کا بل دینا ہے تو بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ دیا، کہیں بجلی کٹ نہ جائے۔ پانی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، فون کا بل دینا ہے، بہت مستعد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں لائن ہماری کٹ نہ جائے، رائٹ؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہر کام کے لیے روڈ پہ جا رہے ہیں، سگنل آیا ریڈ، فوراً رک گئے، چاہے دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا بھی نہیں ہے، لیکن پتہ ہے آٹومیٹک اس کی چیکنگ ہو رہی ہے تو ہم اسے کراس نہیں کرتے۔ ہمیں کہیں ہمیں فائن لگ جائے گا، ٹکٹ مل جائے گا، یہی سوچتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے دل میں ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ کوئی ہمارے اوپر فائن لگا دے گا، ٹیکس ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں احتیاط برتتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے اصل مالک حقیقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو کیا اس کی نعمتوں کے چھن جانے کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ اس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اسلام کو نہ اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، تو ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ہماری روحانی نعمت بھی نہ چھن جائے، کہیں جسمانی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے، کہیں ہمیں پاگل بنا دے، کہیں اندھا کر دے، کہیں بہرا کر دے، ہاتھ پاؤں سے معذور کر دے۔ اس کا ڈر ہونا چاہیے نا، ہم سب کو ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہر لمحے ہمیں بھی اسی طرح مستعد ہونا ہے، اسی طرح جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کرتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں بہت مستعد ہونا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
ایک لمحے کو بھی ہم سے خفا نہ ہو جائے اور ہم سے کوئی چیز چھین لیا تو پھر ہم پوری دنیا کا بھی پیسہ لگا دے وہ نعمت ہم نہیں پا سکتے. نہ ہم اپنی آنکھوں میں روشنی ڈال سکتے ہیں، نہ منہ میں بولنے کے لیے زبان کے اندر طاقت آئیں گے، گونگے بن جائیں گے، نہیں کر سکتے، چلنے پھرنے کے معذور ہو جائیں گے. تو ہمیں کوئی دنیا کے اس سے آرٹیفیشل چیزوں سے آپ وہ اس طرح چل نہیں سکتے. آپ کے برین میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے تو ہو گئے. تو بس اللہ کے ہر لمحے اللہ سے ڈریں، ہر لمحے ہم ڈریں کہ یا اللہ کہیں ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمت چھینے گا، اللہ تعالیٰ ضرور چھین لے گا. ہم ذرا سا ناراض ہوتے ہیں کسی سے تو اس سے اپنی چیزیں فوراً روک لیتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم اس کو یہ نہیں دے رہے. تو ہمارے اللہ جو کہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے تو وہ ہم اس کے حقوق نہیں مانیں گے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ وہ اللہ کے احکام کو ماننا ہمارا فرض ہے. اور اس کا تمام چیزوں کا جس طرح آپ دنیا میں یہ ٹیکس اور یہ سب دے رہے ہیں پیسوں سے، تو اللہ کے حقوق کا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا. اگر یہ ہم نے کام کر لیا تو سمجھ لیں ہم نے اس کا بل ادا کر دیا. ہم اس دنیا میں جس مقصد سے بھیجے گئے ہیں، دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے، اور وہ عبادت اس طریقے سے جو میرے اللہ نے ہمیں بتا دی ہے اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں اس کے لیے کرنے کے لیے بہت مستعد رہنا ہے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے چیزیں نہیں چھین لے. آج ہم چند چیزوں میں دنیا میں دیکھیں ہماری نعمتوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کا کہ یہ سورج جو اتنی بڑی روشنی دے رہا ہے ہمیں، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کی روشنی ہے، کتنا بل اس کا بنتا ہوگا؟ ورنہ تو یہ دنیا بالکل اندھیری ہوتی اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل دنیا ایسے ہی ہوتی، اس میں نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ روشنی نہ کچھ. تو پھر اندھیری، بالکل اندھیری دنیا میں ہمیں کیا دکھتا؟ ہم کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا. تو ہم اس کا کتنا الیکٹرک بل اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے یہ؟ اگر ہم کاؤنٹ بھی کریں جب سے پیدا ہوئے مرتے دم تک اپنا یہ الیکٹرک بل کچھ ادا کیا؟ پھر آپ سوچیں یہ واٹر سائیکل یہ دنیا کے اندر کیسے یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں پانی کہاں سے مل رہا ہے، کیسے ہم پانی پی رہے ہیں، کیسے نہا رہے ہیں، کیسے بارش، یہ سمندر ہے، یہ اوپر سے بارش آ رہی، بادل، اوشن سے یہ پانی کیسے، اللہ کی دھوپ نکلتی ہے تو وہ ایویپریٹ ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل بن کے پھر وہ دوبارہ برستا ہے نیچے، پھر آتا ہے، اس سے کھیتی اگتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں نہانے کے لیے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، جانوروں کے لیے گلیشیئرز بن جاتے ہیں، اس سے اسپرنگ ہوتا ہے تو آبشار ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا اس کا ہم بل دے رہے ہیں؟ کوئی واٹر ٹیکس دے رہے ہیں اپنے اللہ کو؟ سوچا ہم نے کبھی کہ کتنا ہوگا ٹیکس اس کا؟ ہم تو تھوڑے تھوڑے بلوں میں پریشان ہوتے ہیں نا، اللہ کا تو یہ انگنت ہے، اتنی روشنی، اتنا پانی. پھر اس کے بعد ہم سوچیں یہ مکان کا ٹیکس، ہم ایک مکان کا ٹیکس، مکان کا بل کتنا پے کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت بنا دی، اتنا بڑا آسمان بنا دیا جس میں کہیں درار ہی نہیں ہے، ہم پلٹ پلٹ کے اپنی آنکھوں کو ہر طرف سے دیکھیں گے اور کہیں بھی ہمیں نظر ہی نہیں آتا کریک. دنیا میں ایک چھت بنتی ہے، اس میں وہ بارش ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، کریک آ جاتے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. اور اللہ کا آسمان، وہ آسمان جو کہ ایک سرے سے دوسرے سرے آپ دیکھیں، بار بار پلٹ کے دیکھیں، اس میں کہیں کریک ہی نہیں دکھتا. وہ اللہ کون ہے کہ وہ اللہ کی کیا پاور ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر گرتا بھی نہیں. وہ چھت کیسے پلر ہے، انویزیبل، وہ nobody can see، دکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ آسمان کھڑا ہے اپنی جگہ. وہ ساری چیزیں ہم سے دور، زمین میں اتنی اچھی گراس بچھا دی بستر کی طرح، یعنی چھت بھی بنا دی. اور وہ بیچارے جن کے پاس اپنے مکان بھی نہیں ہوتے وہ انہی گارڈن میں زمینوں میں بچھا کے سو جاتے ہیں. پھر اس آسمان کے اندر کنسیلڈ لائٹ، کتنی پیاری پیاری ستارے، چاند سورج سب لگا دیے، دن کے اندر روشن کر دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو، اور رات کے اندر ہلکی ہلکی لائٹ کر دی کہ جاؤ آرام کرو. اس کے لیے قرآن میں دیکھیں آیت آتے ہے، اس میں سورہ سمیہ آپ پڑھیں گی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 7 ہم نے یہ آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک. پہلے تو نہیں، کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 7 آسمان، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ ہم نے بنائے طباقاً، یعنی طبق جیسے ایک کے اوپر ایک بناتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرجی البصر، اور تم اپنی نظروں کو لوٹاؤ. ہل طرح من فطور، کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھ رہے ہو، کوئی رخنہ دیکھتے ہو کہ اس کے اندر ہے؟ پھر سمر جیل بسر کر رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا اوکے، پھر ریسٹ لو، دوبارہ سے دیکھو پلٹ کے، شاید کہ تمہیں مل جائے. سمر جیل بسر کر رہا تھا انقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تم دوبارہ بھی اس کی پلٹ پلٹ کے دیکھو گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، تمہاری آنکھیں بالکل عاجز ہو جائیں گی، لیکن تمہیں کوئی بھی اس میں نقص نظر نہیں آئے گا. تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کیسا یہ آسمان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس کے اندر کوئی درار ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو مصابیح، چراغ کو کہتے ہیں جی، ٹمٹماتے ہوئے ستارے نہیں رات میں نظر آتے ہیں آپ کو، کتنے خوبصورت لگتے ہیں. ہم کنسیلڈ لائٹ لگاتے ہیں نا مکانوں میں، اسی طرح اللہ نے کنسیلڈ لائٹ پورے آسمان میں چھا دی ہے. کتنا بل آتا ہوگا، آپ سوچیں کتنا بل ہم تھوڑا لگائیں گے، اتنی پوری دنیا کے آسمان اس سرے سے اس سرے تک کنسیلڈ لائٹ، یہ مصابیح ہے. وجعلنا رجوما للشیاطین، اور اسی کے اندر ایسی پاور دے دی ہے کہ شیطان جب اوپر جاتے ہیں سراغ لینے کے لیے تو ان کو بالکل جا کے مارتے ہیں، رجوم پتھر کی طرح جا کے ان کے اوپر گرتے ہیں، اور ان کو وہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ وہاں کی باتیں آ کے دنیا میں ہی بتائیں. اور ان شیطانوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں، مطلب ان ساری چیزوں پر اگر ہم غور کریں، بیٹھے سوچیں، تو ہم کیا اس کا اللہ کو ادا کر رہے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، کچھ بھی ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں. سورج آ رہا ہے، اس سے وائٹامن ڈی ہمیں کتنی زیادہ پاور دیتی ہے باڈی میں. نہیں ملے وائٹامن ڈی اور یہ ساری چیزیں نہیں ملے، طاقت نہیں آئے، تو کیا ہم چل سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر قوت ہوگی؟ ذرا سی کمی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں پلانٹس، یہ دیکھیں آکسیجن آپ ہوا لے رہے ہیں نا منہ ہے، اس کے بعد اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. پھر پلانٹس کو اللہ نے بنا دیا، یہ پودے کیا کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے لیتے ہیں اور پھر لے کے اس میں سے آکسیجن نکال دیتے ہیں آپ کے لیے. وہ بناتے ہیں اپنا فوڈ، بناتے ہیں شوگر بناتے ہیں، اور یہ سن لائٹ اور یہ پانی اور ان سب سے مل کے پورا فوٹوسنتھسس کا پروسیس آپ کو پڑھا ہوگا جنہوں نے سائنس، سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ ہوا کو اور سوائل کو یہ ساری چیز لے کے آکسیڈائز کر کے کس طرح اس سے بناتے ہیں کہ جو گندی ہوا نکل رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے منہ سے اور وہ سب، وہ ناک سے نکال رہے ہیں ہم باہر، وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور اس سے وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ آکسیجن ہم لوگ لے لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ یہ کہیں دنیا میں کہیں ایسے پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور یہ صرف اللہ کی پاور ہے، اللہ کے اندر ہے ساری قوت، جو واحد ہے، جو ہمارا ساری پاور اس کے ہاتھ میں. تو ہمیں اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا کرنا چاہیے؟ آپ سوچیں اس کا کتنا بل ہم دیتے ہیں، نہ آکسیجن کا نہ اس کا، کچھ نہیں. پھر سورہ جاثیہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ وہی ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے،
کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتا ہے، سب میرین چلتے ہیں، کروز چلتے ہیں، شپ چلتے ہیں، تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کہاں سے فضل کریں گے کہ ہم سمندر میں سے مچھلیاں لیتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پرل نکالتے ہیں، اتنی مہنگی موتیاں جو ہوتی ہیں پیور وہ نکال کے بیچتے ہیں، اور اس نے اپنی طرف سے جو آسمانوں میں ہے یعنی بارش جو ہے وہ، اور سورج اور چاند اور ستارے، اور جو زمین میں ہے تمام اناج، پھل پھول، اب اس سے کاٹن، وول، لیدر، سلک، یہ مرغی، انڈا، مویشی، یہ سب کیسے نکلتے ہیں؟ یہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں جن سے ہم دن بھر بزنس کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ایک ایک پھل کو آپ غور کریں تو آپ دیکھیں انار کو کتنی خوبصورتی سے اللہ نے سجایا ہے، بھرے ہوئے میٹھے دانے اس میں، کھجور کا گوشہ پورا کیسا اتنا بڑا بھاری بھاری پیڑوں میں لٹکتا ہوتا ہے، کیلے کو دیکھ لیں وہ کس طرح، یعنی گنتی تو کر ہی نہیں سکتے نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو بھی تو تم نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ ناریل ہے، اورنج ہے، جتنے بھی پھلوں کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں شہد، کہاں ایک مکھی وہ آتی ہے پھلوں کا پھولوں کا رس چوستی ہے، اور وہ اپنے منہ میں کس طرح لے جاتی ہے، کس طرح اللہ آرڈر دیتا ہے کہ تم شہد بنا دو، اور وہ شہد بن کے ہمارے لیے فائدے کے لیے آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کاٹن کس طرح نکلتا ہے، اسے ہم استعمال کرتے ہیں تن ڈھانکنے کے لیے، پورا کپڑا بناتے ہیں، ایک سے ایک فیشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وول کس طرح نکلتا ہے، شیپ کی، اس کے بال اللہ نے اگا دیے کہ اس کو کاٹو اور اس سے اپنا سردی کو دور کرنے کے لیے سویٹر بناؤ، کوٹ بناؤ، جیکٹ بناؤ، ان کی لیدر کی، اور ان سب کو نکال کے اس سے ساری چیزیں، روئی ہے، کاٹن ہے، یعنی سوچتے جائیں آپ بس ختم نہیں کر سکتے، ان گنت چیزیں، انہی لیدر سے پرس ہے، والیٹ ہے، بیلٹ ہے، جیکٹ ہے، سب کچھ، اسنیک ہے، اس سے بھی، شیپ سے بھی، کیمل سے، کاؤ سے، پھر سلک ورم بنا دیے کہ اتنے پیور بالکل اچھے نرم نرم سے کپڑے، جن کو اسکن پرابلم ہوتی ہے وہ سلک پہنتے ہیں تو ان کے لیے وہ سلک کا کیڑا پیدا کر دیا کہ لو وہ بھی تمہارے لیے سلک پروڈیوس کرتا ہے۔ پھر کس طرح یہ مرغی، انڈا، مچھلی، جانور، دودھ، دہی، چیز، شہد، مطلب ہر چیز تو ہے ہمارے لیے، اور لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ بے شک کتنی نشانیاں ہیں اور ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم بار بار تیرا ذکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں، اور اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر سورہ ابراہیم میں ہم آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 اور 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دی ہے، اور آسمان سے پانی برسایا ہے، اور اس سے تمہارے لیے رزق کے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو جو تمہارے لیے چلتے رہتے ہیں، کنٹینیوس چلتے رہتے ہیں، اور رات اور دن کو جو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور تمہیں تمہارا ہر سوال عطا کیا ہے بغیر مانگے۔ وہ چاہے آپ کافر ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، مسلم ہے اس کو بھی دیا ہے، تو بغیر مانگے، فار گرانٹیڈ ہم چیز اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ سب ہمیں بغیر مانگے عطا کیا، اور اگر تم اللہ کے احسان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکو گے، اور بے شک انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارا رازق جو ہے اللہ، ہمارا رزاق ہے کہ بار بار ہمیں دیتا ہے،
کیا ہم نے اپنے اس خالق کو پہچانا؟ کیا ہم نے اپنے اس کا حق ادا کیا، اس کی نعمتوں کا حق ادا کیا؟ کیا ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم دن بھر میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اس کا شکر ادا کرنا صرف یہی ہے کہ ہم اس کی خالق کی تمام چیزوں کو، یعنی اس کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں، اس کے حساب سے اس کے احسان کو، اس کی نعمتوں کو پہچانے، اللہ کے احکام کو مانیں، اس کے دین پہ اس کے عمل بھی کریں، اس کے دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، پک اینڈ چوز نہیں کریں، اس میں خوشی سے اللہ کے دین میں ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اس کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ کے احکام کو مانیں، اپنی اپنی مرضی سے دین نہیں بنائیں کہ نہیں ہمیں یہ پسند ہے ہم یہ کر لیں، یہ چیز اللہ کا آرڈر ہے تو وہ ہمارا نہیں موڈ ہو رہا ہے کرنے کا، چھوڑ دیں، اس صبح کی نماز چھوڑیں، دوپہر کی پڑھ لیں، شام کی پڑھ لیں، نہیں، اللہ کا حکم جو ہے پورا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہمیں اللہ کے احکام کو پورے کا پورا ماننا ہوگا۔ ہم اپنے گھر میں ایک نوکر رکھتے ہیں، اسے 2 کام 3 کام وہ کرے گا، بقیہ 4 6 آپ پہ چھوڑ دے گا کام، تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے ہیں؟ اسے پوری تنخواہ دیتے؟ اس کو نہیں رکھتے، اس کو نکال دیتے ہیں، گیٹ آؤٹ، نکال دیا، دوسرا نوکر لے آئے۔ اگر اللہ ہمیں نکال دے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی تو یہی سوچنا ہے کہ اللہ کے احکام ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دے دی، دین دے دیا، سب کچھ بتا دیا، سکھا دیا، تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ بھی تو ہمیں اٹھا کے پھر چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم جیسا چاہ رہے ہو نا کرتے رہو، آنا ہم تمہیں جہنم میں دے دیں گے جگہ، ہمیں نجات نہیں ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے نکال دیں گے نا ہمیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی اٹھا کے بس نہیں پھینک دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلمین آپ پڑھی؟ قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آیت 31 کا آیت 110 سورہ آل 110 عمران۔ sorry قل ان 110 کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نہیں یہ تو یحببکم یہ 31 تھی، اللہ۔ اچھا کنتم 31 تھی، خیر امۃ اخرجت للناس، اوکے سوری، یہ كنتم آیت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اچھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں پہ بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے ساری دنیا کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، اور تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ صرف اتنی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں چوز کر لیا ہے پورے دنیا میں سے بہترین امت کو۔ آپ سوچیں ہم لوگ کتنے زیادہ اللہ کی طرف سے نعمت ہم کو ملی ہے کہ ہم کو بہترین امت بنا کے، ہمیں یہ نہیں ہندو کیا نہیں ہے، ہم کسی وہ یہود نصارہ میں بھی نہیں پیدا ہوئے، ہمیں تو مسلمان کے گھر، ہماری تو ساری کچھ ہدایت ہمارے گھر میں، قرآن و حدیث سب کچھ ہمارے گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں چوز کر لیا ہے، بہترین امت میں پیدا کیا ہے، اور تمہیں صرف 2 ڈیوٹی یہ دی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور کیونکہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہا ہے۔ تو ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو، دنیا میں آپ دیکھ لیں کسی کو بھی اگر احسان ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ چاہیے۔ جب کسی کے بھی آپ ذرا سا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے دنیا میں، ہمیشہ کوئی اپنا باس کا کام کرے گا تو اس کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کو پروموشن چاہیے ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ آگے اسی لیے آگے پیچھے لگا ہوگا نا، اس کا کام اسے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوگا تاکہ اس کی پروموشن ہو جائے۔ دوست احباب ہوں گے، ہم کہیں گے ہم ان کے وقت میں کام آ رہے تو وہ ہمارے وقت میں کام آ جائیں گے۔ والدین ہوں گے تو سوچیں گے یہ بچے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ابھی ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارے کام آ جائیں گے۔
بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو سب اپنے اپنے چکر میں ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر برا وقت آئے گا یہ کام کریں گے. تو ہر چیز جو ہے ہر اس پہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چوز کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ کچھ بھی ہمیں نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم جا کے دنیا میں نیکی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو. یہ دو کام ہمیں ایک ڈیوٹی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کے بھیجا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ تم ایمان رکھتے ہو، ہم نے تمہیں ایمان بھی دے دیا کہ تم صحیح مسلمان ہو. اور پھر ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے تمہیں چوائس بھی دے دی. تمہیں بتایا کہ سارے جتنے بھی مخلوق ہیں، جانور ہیں، دنیا میں ہر چیز ہے، ملائکہ ہیں، جن ہیں، سب کے اوپر آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ پوسٹ دے دیا، سب سے اونچی پوسٹ. اور کہہ دیا ان سے، جنوں اور ملائکہ سے سب سے کہا جاؤ آدم کو سجدہ کرو. تو ہماری پوسٹ تو سب سے اونچی ہے. اس کے بعد ہمیں مینول بھی دے دیا اٹھا کے قرآن شریف، کہا کہ اس میں 6000 سے اوپر تھوڑی آیتیں، کچھ کہتے ہیں 6666 ہے، اور مطلب کہتے ہیں مور دین 6000 تو ہے نا. پھر اس کی تبلیغ، یعنی اس قرآن کو پڑھو، اس کی تبلیغ کرو، سمجھو، سمجھاؤ، عمل کرو اور آگے پھیلاؤ. یہ ہمارا کام ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی بل ہے ہر چیز کا، یہی سب کچھ ہم اللہ کو جو ادا کر رہے ہیں نا. تو کچھ بھی نہیں، صرف ہمیں اس قرآن کو، کیا کون سی بڑی چیز ہے؟ بڑی بڑی کتابیں پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر انجینئر سب بنتے ہیں، سب بچوں کے پیچھے رات دن ہم اپنے خار ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے، یہ کر دو وہ کر دو. لیکن اللہ نے جو ایک عدد قرآن دیا ہوا ہے کہ اس میں سارا کچھ لکھ دیا ہے، سب کچھ کہا ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. جاؤ لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرتے جاؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہر چیز ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، مخلوقات کے مخلوقات جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جانور پودوں کے بھی ہیں، عبادت کا طریقہ بھی ہے، دین اسلام کی تبلیغ کا طریقہ بھی ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے اس فرض کو بھلا دیا ہے. ہم نے اپنے اس فرض کو بالکل بھلا دیا ہے. ہم برائی کا، اچھا نیکی کا حکم تو ہم بڑے آرام سے کر دیں گے، امر بالمعروف، روزہ رکھ لو، کر لو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ وہ سب کچھ کہہ دیں گے کیونکہ اس سے کچھ نہیں جاتا کسی کا. لیکن نہیں عن المنکر جو اس کا سیکنڈ پارٹ ایکولی، یعنی دونوں کو قرآن میں آیا ہے. جیسے امر بالمعروف ساتھ ساتھ ہر جگہ آتا ہے نہیں عن المنکر، یعنی برائی سے روکو. لیکن ہم لوگ برائی سے کیا روکتے ہیں؟ برائی سے اس لیے نہیں روکتے کہ ہمارا رشتہ دار وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، وہ ہمیں اپنے فنکشنز میں نہیں بلائے گا. تو یہ ہم جو ہے اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کا حکم ہمارے پاس تو یہ دونوں آیا ہے ایکولی نا، تو ہم کیوں ایک پارٹ کرتے ہیں؟ اور اسی کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو برباد ہوا ہے، اس میں فحاشی ہے، عریانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے. یہ ساری برائیاں عروج پہ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کیونکہ ہم برائی پہ نہیں روکتے. یہ برائی روکنا ہمارا فرض ہے، امر بالمعروف اور ساتھ ساتھ برائی روکنا ایکولی. اگر ہم صرف امر بالمعروف کرتے رہیں گے تو پھر برائی تو پھیلتی چلی جائے گی نا، کیونکہ ہمیں بس ڈر ہوتا ہے ہماری رشتہ داری نہ ختم ہو جائے، دوستی نہ ختم ہو جائے، یہ سب. تو ہم نے اپنے اس فرض کو بھلا دیا. بالکل ہم نے اس کو بھلانے کی وجہ سے برائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سب کو بہت سیریسلی سوچنا ہے کہ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور اس میں تمیز ہم نہیں کریں گے تو سمجھے اس ایگزام میں دنیا میں ہم فیل ہو گئے. یہ ٹیسٹ جو ہمارا ہے اس میں فیل ہوئے تو سمجھے صرف جہنم ہے ہمارے لیے اور کچھ نہیں. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں چاہیے ہم ایگزام میں پاس ہو اور نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں خود کو، پہلے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، پھر اس کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں کو. کیونکہ اللہ کا یہ جو دین حقیقی ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے. یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی اٹھا کے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کے ہمیں ایک ایک چیز، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کا پورا طریقہ، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے ہر حال میں. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پتہ ہے تو آگے بڑھاؤ، بتاؤ. اس کے مصداق ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا فرض ادا کرنا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا یہ نہ سمجھے کہ عالم فاضل ہوئے گا تبھی وہ دین بتائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں بدعات کو روکنا ہے، ہمیں فحاشی کو روکنا ہے، تاکہ قیامت میں ہم حجت تمام کر سکیں. اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، آگے والا مانتا ہے نہیں مانتا ہے کوئی بات نہیں،
آپ نہیں کسی کو، آپ داروغہ نہیں کسی پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچایا اور سارے پیغمبروں نے پہنچایا سارے اللہ کے میسج کو، لیکن زبردستی کسی کو نہیں تھی. سب نے کہا لکم دینکم ولی دین، آخر میں ہٹ جاؤ. قالو سلامہ، کہا کہ سلام کرو، ہٹ جاؤ. اگر کوئی بحث کر رہا ہے تم سے، نہیں آپ کے اس پہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہتا، حجت کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو لڑنے کو نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس اپنے میسج کو تو پہنچاؤ. ہم نے اللہ کے حکم کو کیا پہنچایا، ہم اپنے دل سے سوچیں اس بات کو کہ کیا ہم نے حق ادا کیا. اگر ہم نے حق ادا کیا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہمیں نجات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ایسا سلیقہ دے دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے فلاح ہے، جن سے نجات ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو میری عزیز بہنوں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں مجھے روکنا چاہتی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، یا اور چاہیے آپ کو تو میں اور آگے کنٹینیو کریں. اگر تھک ہی نہیں ہے آپ لوگ تو آپ اپنی رائے دے دیں مجھے. کتنا ٹائم ہوا ہے عائشہ؟ ہلو. آنٹی 40 منٹ ہو گئی ہیں. ہاں تو اب آپ لوگوں سے رائے مشورہ کر لیں، اور اگر لوگ ٹائرڈ ہیں تو دین آئی ول ٹیک نیکسٹ سیشن، اگلے اس میں پورا کر لیں گے. جی آنٹی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بہن تھوڑا سا اور کر لیجیے، بہت اچھا لگ رہا ہے سننا، تھوڑی دیر اچھا، اور کر لیجیے. تھکے نہیں ہیں آپ لوگ؟ نہیں بالکل آنٹی نہیں تھا کہ بہت سکون مل رہا ہے سچی آپ کی باتیں سن کے. اچھا، آپ جزاک تھوڑا اللہ تھوڑی خیر. دیر یہ بھی 10 ہماری بجے تک خالہ کر ہے. لیں. 10 آپ بجے سننا تک چاہیں کر لیں. گی تو میں تو گھنٹے بھر بولتی رہوں گی، بہت بری عادت بولیے. ہے بولنے نہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی 1 گھنٹہ اور باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. کی. ماشاء اللہ، صرف آپ آپ اکیلی تھوڑی دیر. تیار ہوں گی، بقیہ کوئی نہیں نہیں بول رہا ہے. نہیں ہم پیشو سب آنٹی آپ تیار ہیں. 10 بجے تک کر لیں، تو کوئی 9:45 ہو گئے، 10 بجے تک کر لیں پھر انشاءاللہ. اچھا، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا ورحمۃ اللہ. لگا، بہت اچھا، بہت. آپ بیان کرتی رہیے، ہم سنتے رہیں گے، ہم نہیں جزاک تھکیں گے، اللہ، ہم نہیں جزاک اللہ تھکیں خیر. گے. آپ کرتی رہیے. انا ایسا احبکم فی وقت اللہ. کہاں ملے گا، یہ تو بتائیے، ایسا وقت کہاں ملے گا جو آپ بیان دیکھیں کر نا، رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو لگایا ہوگا کہ سعودی عرب سے لے کے انڈیا، پاکستان، سب کو گھیر لو اور ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کتنا اچھا موقع ہے نا، ہم لوگ سب گھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے، اور سب ہمارے اللہ لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ایسا آمین کر دے کہ جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ آمین. دعا کریں سب لوگ. اللہ آپ جی کو بھی آنٹی. صحت تندرستی دے، عمر میں برکت دے آپ کے، ایسی آپ ہمیں سناتی رہیں. اچھا میری عزیز بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میری بچیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کو سمجھنے کی دعوت دوں گی جس سے سن کر آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا آنٹی نے، ایسی چیز تو نہیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ بتاتی ہوں، تو آپ لوگ سوچیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ بات سکھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی سکھائی ہے، یہ میسج ہم تک پہنچا ہے. اور یہ کہ ہم سب کو اپنے دین میں بہت زیادہ سیلفش ہونا ہے. ہم آپ کو سیلفش ہونا سکھا رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے لیے سوچیں. پہلے آپ اپنے لیے، دنیا کے معاملے میں آپ دوسروں کو ترجیح دیں، لیکن دین کے معاملے میں آپ اپنے کو ترجیح دیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی پہلے اللہ نے سکھایا کہ اپنے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس کے بعد کا ولی والدین، یعنی بعد میں والدین کو، پھر مومنین کو، اور سب کو بعد. تو سیلفش ہونا تو اللہ نے سکھا دیا نا کہ ہم اپنے لیے سیلفش ہو جاؤ. اپنے دین کو ہمیں اسی طرح کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، پہلے اپنے اوپر ڈالنا ہے. نفسا نفسی قیامت میں تو ہوگی نا، پتہ ہی ہے نا، وہاں قیامت میں جب مر کے جائیں گے کوئی نہیں دے گا آپ کو کچھ بھی اپنا ثواب. ہم مانگتے رہیں گے کہ پلیز خدا کے لیے مجھے کوئی تو نیکی دے دو، کوئی مانگتے رہیں گے، ہمارا گناہ لے لو، پلیز لے لو. اپنے بہت زیادہ سب سے کہتے رہیں گے، سب کو جتنا بھی دنیا میں آپ پیار کریں ماں باپ کو، نہ آپ کو ماں باپ کام آئیں گے، نہ آپ کی سگی اولادیں کام آئیں گی، نہ آپ کے اسپاؤزز، شوہر یا بیوی جو دنیا میں بڑی محبتیں دکھایا کرتے تھے، بڑی وفاداریاں دکھاتے تھے، دم بھرتے رہتے تھے، چاہے لو میرج کریں چاہے ارینج میرج کریں.
کوئی نہیں کام آنے والا. سب یہی کہیں گے ہائے کہاں سے مجھے مل جائے نیکیاں, ہائے کوئی تو لے لے میرا گناہ. یہی کر کر کے قیامت میں اپنی نجات کے لیے سیلفش ہو کے جب وہاں نفسا نفسی ہے وہاں پکاریں گے. تو وائی ناٹ ان دس ورلڈ؟ یہاں پہ بھی ہمیں دین کے لیے بالکل اپنے کو سیلفش ہو کے اپنے لیے کام کرو پہلے, اس کے بعد پھر اپنا بچوں کو دوست یار کو سب, لیکن اپنے کو جہنم سے بچانے کی پوری پوری کوشش کرو. سکھا دیا سیلفش ہونا, کرو گے سب لوگ؟ سوری. اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی ہوگا قیامت میں جو سیلفش نہیں ہوگا. وہ کون ہوگا بتائیں آپ لوگ, جلدی سے بتائیں. عائشہ بولو جلدی سے. کوئی ہمارے بول پیارے نہیں رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. محمد صلی اللہ علیہ Yes, ماشاء اللہ. کون بولا؟ اس کو انعام دے دو جلدی سے, پیار میری طرف سے. وہ ہوں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سجدے میں چلے جائیں گے اللہ کے آگے, دعا کریں گے یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی, اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے, اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے. وہ دعا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ, آج ہم تمہاری شفاعت کو تمہاری امتیوں کے حق میں قبول کریں گے. اس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے, کہیں گے کہ اپنے نبی کو بلائیں گے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ, کیا دن ہوگا کہ جس دن کہا جائے گا کہ تم اپنے سر کو اٹھاؤ اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو اور تمہاری شفاعت کو ہم قبول کریں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. لیکن کیا بات ہوگی سب سے خطرناک بات یہ ہوگی کہ وہ امتی جو کہ جن کے پورے جسم, ہاتھ پاؤں پورے چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانوں سے, پورے تہجد کر رہے ہوں گے, تو ماتھے پہ, پاؤں پہ, گھٹنے پہ, ساتوں سجدے کی جگہ, وضو کی جگہ سب چمک رہی ہوگی. تو وہ حوض کوثر پہ بلائیں گے, آؤ آؤ میرے پاس آؤ, ہم تمہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں تاکہ تم ہمیشہ کے لیے تمہاری پیاس مٹ جائے, آؤ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پردہ ان کے درمیان میں ڈال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے, یہ کیا ہے, یہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ تو پھر آواز آئے گی تمہاری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی سے دین کی عبادت اپنے حساب سے کی, جو تم نے نہیں بتایا تھا, جو تم نے نہیں سکھایا تھا. وہ بدعتیں وہ دین میں ڈالتے گئے, اور یہ اپنی خوشی کے لیے, اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. تو نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سوحقن سوحقن, دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. سوچیں وہ دن کیسا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بدعتوں کی وجہ سے ہمیں اپنی شفاعت نہیں ہمیں نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عبادت دنیا میں کر کے ہم تھک گئے, سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں؟ سلمین پڑھیے, نہ میں پڑھ دوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. سلمین آر یو دیر؟ اچھا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا, اور اللہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں نا کہ میری طرح کرو, جو میں کر رہا ہوں اس طرح کرو. آج ہم نے دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے, اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو بھی ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھ لیں, ہمیں وضو کے طریقے بتا دیتے ہیں علماء لوگ, یہ وضو کا طریقہ, سب لوگ گردن پہ مسح کرتے ہیں, جبکہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں کیا, گردن پہ پانی سے مسح کیا ہی نہیں وضو میں. لیکن وہ ایک بدعت نکل آئی, اور بدعت کبھی نہیں معاف ہوتی کیونکہ ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نا. جو بھی بدعت ہے دین میں ڈالا, ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ دوسرے مذہبوں میں کہیں ہولی, دیوالی اور تہوار, کرسمس یہ سب ہو رہا ہے, تو ہم نے ہر مہینے ایک عبادت بنا لی, کبھی شعبان کا, کبھی کنڈے کا, کبھی محرم کا حلیم ہے, تو کبھی اس کا, ہر مہینے ایک نئی نئی عبادت نکال لی. تو یہ کیا عبادت ہمیں قبول ہوگی اللہ کے یہاں؟ کچھ نہیں ہوگے. کوئی مر گیا تو تیجا ہے, تو 40واں ہے, تو قرآن خوانی ہے, تو کہیں مشکل آئی تو یاسین کا شریف کا پڑھ رہے ہیں, کہیں میلاد منا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات تو ہوئی ہے 12 ربیع الاول، پیدائش نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم 12 ربیع الاول کو پوری دنیا سجا لیں گے، اپنا سارا پیسہ اس پہ ضائع کر لیں گے. یعنی ہر چیز اتنی بدعتیں کہ اس کا تو ایک الگ سے چیپٹر ہوگا، وہ انشاءاللہ کروں گی. ابھی تو اتنی چیزیں ہیں کہ سوچتی ہوں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے. آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اگر میری زندگی رہے تو میں اپنی زندگی میں یہ اپنا حق ادا کروں. میں نے اس کو 20 سال سے بہت سی چیزیں چھوڑ دی تھی، اب میں اسے ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے. لیکن مجھے بس یہ لگا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں پین قلم آ جائے گا اور منہ میں بولنے کے لیے زبان آ جائے گی. یہ نہ ہو قیامت پہ ان عالموں میں ہو کہ مجھے کو اٹھا کے پلٹ دیا، عذاب آ جائے اور یہ ہو. تو اس ڈر سے میں نے چھوڑا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ایک آیت بھی پتہ ہے تو وہ ہمیں پہنچانا ہم سب کا حق ہے، تو ہمیں بتانا ہوگا. کوئی عالم بننا، فاضل بننا، 75 علوم سیکھنا، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کسی حدیث میں. جو بھی ہمیں آتا ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہم سب کو بڑھانا ہے. آپ سب کو جتنے آپ آئے ہیں، جتنی چیزیں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ آپ کو آگے یہ ہوگا صدقہ جاریہ سب کے لیے، آپ کے اپنے پیرنٹس کے لیے، آپ کے اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہو. تو آپ سب پلیز اس بات کو کبھی بھی نہیں تبلیغ کو چھوڑے، آگے بڑھاتے جائیں. ہر بات جو بھی سیکھے سمجھے وہ آپ کو بڑھانا ہے. تو حوض کوثر پہ پھر ایسا وقت آنے والا ہے، تو آپ سوچیں کہ جتنی بدعتیں ڈھونڈ کے چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تو پھر اس وقت کیسا لگے گا. تو اس چیز کو سوچئے گا. تو کیونکہ میری عزیز بہنوں، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان 3 چیزیں لے کر آتا ہے، 3 چیزوں کا مالک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا مال و دولت جو وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، جمع کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اس کے عزیز و قارب، دوست احباب، یار، رشتہ دار، یہ سب. اور تیسرا ہوتا ہے نیک اعمال یا بد اعمال. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ادھر سانس نکلی اور ختم، ہمارا سارا پیسہ دولت ختم، سب نے ہاتھ چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ چھوڑ دیا. اور ہمارے پاس بغیر پاکٹ کی ایک کفن کو لپیٹا گیا اس کے اندر اور ڈال کے خالی ہاتھ اس جنازے کو دفنا دیا گیا. چاہے ملینر ہو چاہے زلینر ہو، کچھ بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، فقیر ہو یا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سب کو اٹھا کے مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. پھر ایک چیز تو نکل گئی، مال دولت ہمارے ہاتھ سے. دوسرا کیا تھا؟ عزیز و قریب. وہ لے جائیں گے آپ کو اٹھا کے بڑے محبت سے قبر میں ڈالیں گے، اس کو نہلا دھلا کے اس میں ڈال دیا، اس کے بعد مٹی ڈالی، مٹی اوپر سے ڈال دی، پتہ نہیں کہ اندر ہمارا کیا حال ہے. اور یہ ڈالیں گے 2-3-4 دن کو ڈرائنگ روم میں گھر میں سجا لو. ہمارا کوئی بھی جنازہ اٹھا کے گھر میں نہیں سجائے گا. 2-4 دن بھی ایسی میں نہیں رکھے گا. گھر میں کہے گا جلد سے جلدی سے نہلاؤ دھلاؤ اور دفن کر دو، ایسا نہ ہو گھر ہی میں پھٹ جائے گی جنازہ. تو اس اندھیری کوٹری میں چھوڑ کے آ جائیں گے جہاں نہ کوئی اے سی ہوگا، نہ لائٹ، نہ پنکھا، نہ فرنیچر، کچھ بھی نہیں، بس ہم اکیلے ہوں گے. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی. وہ کیا؟ ہمارے نیک اور بد اعمال. یہ ہمارے ساتھ اسی قبر میں ساتھ ہوں گے قیامت تک کے لیے. جس دن حساب نہیں ہوگا اس وقت تک اسی حساب سے وہ قبر جو ہے ہمارے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا بچھو اور سانپ اور کیڑے مکوڑے والا یا آگ سے بھرا ہوا گڑھا جہنم کا وہ بن جائے گا. تو وہیں سے ہمارا حساب شروع ہو جائے گا. اسی لیے سب سے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیے اور سیلفش ہو جائیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے. رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب تو میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی اور مومنوں کی جس دن کی حساب لیا جائے گا. تو اس بات کو سمجھتے ہوئے پہلے لیے ہمیشہ دعا اپنے لیے کریں ہر کام کے لیے. اور آج ہم ساری جو یہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت کو، اپنی خدمت کو، یہ سب اپنی اولاد کے لیے، دوست یاروں کے لیے، سب کے اوپر جو ہم یہ ٹائم جو کر رہے ہیں نا، یہ سب آنسو بہا کے چند دنوں میں ہمیں بھول جائیں گے. اسی طرح جیسے ہم اپنے نانا نانی، دادا دادا، ماں باپ سب کو بھول گئے نا، اسی طرح یہ بھی ہمیں بھول جائیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کیا ہے کہ قیامت میں کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. تو ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ بچے ہیں تو ہمارے لیے، ہاں اگر وہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، ان کو سکھا کے گئے اور وہ نیک کام کریں گے تو بے شک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر آپ نے انہیں قرآن حفظ کرایا ہے تو وہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. یہ سب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں انشاء اللہ تعالی
ابھی بھی مجھے لگتا ہے بہت لمبا ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے ٹائم ہو چکا ہے. کیا خیال ہے عائشہ، میں یہی ختم کر لوں؟ جی آنٹی بالکل، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے آنٹی. ہاں بس بہت ہو گیا ہے. تو میری پیاری بہنوں، اتنی ساری باتیں میں نے کہہ ڈالی، آپ لوگ برا نہیں مانیے گا. جو کچھ کہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے، میں نے اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کہا ہے. حقیقت زندگی کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے میزان میں اپنے اس ذکر کی محفل کو اللہ تعالیٰ بہت وزنی کر دے، جو ہم سب کے مغفرت کا ذریعہ بنے. آمین ثم آمین. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور شر میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.